في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين، أما بعد. أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه رقوة وعلبة فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يديه فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، معزز بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور معزز خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی دی ہے، اس زندگی کی ایک فنا ہے. دنیا کی زندگی یقیناً اپنی جگہ پر ختم ہونے والی ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا رعایا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یقیناً اس کی زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے. ویسے اس امت کی عمر جو بتائی گئی، مابین 60 الی 70، 60 سے لے کر 70 70 کے بیچ میں بتائی گئی، 70 کے بیچ میں. لیکن کبھی کسی کی عمر اس سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے، البتہ یہ بہت کم جن لوگوں کی عمر زیادہ ہوتی ہے. اور زیادہ بھی اگر کسی کی ہوتی ہے تو کتنی زیادہ. شاذ و نادر کوئی لوگ ہیں جو 100 تک پہنچتے ہیں یا 100 سے اوپر 2-5 سال جی جاتے ہیں، ورنہ عموماً انسان کی زندگی 70-75 تک میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک منادی اعلان کرے گا، ایک فرشتہ صدا لگائے گا، آواز لگائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی عمر دی تھی؟ اور پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، جس میں حق تعالی جل شانہ نے فرمایا وجاءکم النذیر، تمہیں اتنی عمر بھی ملی اور اس عمر میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والے بھی ملے. یہاں نذیر کا ایک ترجمہ تو کیا گیا خود انسان کی زندگی، اس لیے کہ انسان کی زندگی میں انسان نے دوسروں کو مرتے ہوئے دیکھا، دفناتے ہوئے دیکھا، کفناتے ہوئے دیکھا، قبر میں اتارتے ہوئے دیکھا، غسل دیتے ہوئے دیکھا، بستر موت پر تڑپتے ہوئے دیکھا. تو خود انسان کی زندگی ایک نذیر ہے، ڈرانے والی ہے، جو انسان کو آخرت کی طرف متوجہ کرے. اور بعضوں نے یہاں نذیر بمانا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مراد لیا، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق بھی یہ کہا گیا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا.
ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر، ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور ایک چمکتا ہوا سراج اور چراغ بنا کر کے آپ کو بھیجا تاکہ لوگ آپ سے استفادہ کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ تو یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے جنہوں نے قدم قدم پر ہم کو ڈرایا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی آگ روشن کرتا ہے اور آگ جلاتا ہے اور کیڑے مکوڑے اور پتنگے اڑتے اڑتے اس آگ کی طرف دوڑتے ہیں روشنی دیکھ کر، لیکن انہیں نہیں پتا ہے کہ یہ روشنی حقیقت میں آگ ہے جو جلا دے گی۔ فرمایا شیطان نے خواہشات کی آگ کو جلا رکھا ہے اور لوگ خواہشات کی آگ کی طرف لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں، اور ان کو نہیں پتا ہے کہ یہ خواہشات کی آگ حقیقت میں جہنم ہے۔ جو خواہشات میں گرے گا وہ اس کے پیچھے جہنم ہے جس میں جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں بچانے والا ہوں، تو میں تمہاری کمر پکڑ کر کے تمہیں بچاتا ہوں تاکہ تم جہنم میں نہ جاؤ اور جنت میں جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے انسانوں کے کاموں میں کوئی نہ کوئی غرض ہو سکتی ہے۔ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کی کوئی غرض ہوتی ہے۔ انسان کسی کو اچھی بات کی دعوت دیتا ہے تو اس میں بھی ایک غرض ہوتی ہے، اور وہ غرض یہ ہے کہ اگر وہ خالص دین کے لیے کر رہا ہے تو بھی اس کی غرض یہ ہوگی مجھے ثواب ملے، اور اگر خالص دینی غرض نہیں ہوتی ہے تو پھر شہرت کی غرض ہوتی ہے، دکھلاوے کی غرض ہوتی ہے، ریاکاری کی غرض ہوتی ہے، نام و نمود کی غرض ہوتی ہے، لیکن غرض ضرور ہوتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دعوت دیتے ہیں آپ کی کوئی غرض نہیں، حتیٰ کہ حصول ثواب کی بھی کوئی غرض نہیں، اور اس پر یہ حدیث شریف دلالت کر رہی ہے کہ جس میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں تم کو جو بچا رہا ہوں وہ صرف اس لیے کہ تم جہنم میں نہ گرو بلکہ جنت میں جانے والے ہو جاؤ۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ثواب کی بھی غرض نہیں ہے، آپ کو صرف خیر خواہی مطلوب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے ثواب عطا فرمائیں گے، ضرور عطا فرماتے ہیں۔ جب عام انسانوں کو دعوت و تبلیغ پر ثواب ملتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں ملے گا؟ لیکن نبی کی اپنی غرض نہیں ہوتی ہے ثواب کے حاصل کرنے کی، نبی کی اپنی غرض تو خیر خواہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا، ساری کائنات کے لیے رحمت۔ رحمت، رحم کا ترجمہ ہوتا ہے دل کا نرم ہو جانا، کسی کے حالات کو دیکھ کر دل نرم ہو جائے، جیسے کسی غریب کے حالات کو دیکھ کر ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے، مسکین کے حالات کو دیکھ کر، بیوہ کے حالات کو دیکھ کر، یتیم کے حالات کو دیکھ کر، بیمار کے حالات کو دیکھ کر، تڑپنے والے کے حالات کو دیکھ کر، مظلوم کے حالات کو دیکھ کر ہمارا دل جیسے نرم ہو جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل ان حالات میں بھی نرم ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک اگر کوئی دین سے ہٹا ہوا ہے، دین پر عمل نہیں کرتا، کفر میں ہے، شرک میں ہے، ضلالت میں ہے، بدعملیوں میں ہے، تو حضرت کا دل اس پر بھی رحمت ہونے کی وجہ سے انتہائی نرم ہو جاتا تھا، اور آپ کوشش کرتے تھے کہ وہ کسی طرح حق بات پر آ جائے۔ تو اللہ جل شانہ آپ کو ضرور ثواب عطا فرمائیں گے، لیکن آپ کی اپنی نیت ثواب کی بھی نہیں ہوتی تھی، آپ کی اپنی نیت صرف اور صرف خیر خواہی کی ہوتی تھی۔ تو حقیقت یہ ہے
کہ ذات والا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لاکھوں درود و سلام ہو اس ذات اقدس پر، کروڑوں کروڑ رحمتیں نازل ہو اس ذات اقدس پر اور آپ کی قبر مبارک پر۔ آپ اتنے بڑے رحمت للعالمین ہیں کہ دعوت و تبلیغ میں بھی آپ کا مقصود خیر خواہی ہے۔ تو بہرحال انسان کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، جانا ہے۔ نذیر کا ایک معنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہو سکتے ہیں، نذیر کا ایک معنی خود انسان کی ذات بھی ہے، اس کی عمر بھی ہے، جس عمر میں اس نے لوگوں کو دفناتے اور کفناتے اور روتے ہوئے اور غسل دیتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے دیکھا، روانہ کرتے ہوئے دیکھا، بے بسی دیکھی، یہ بھی تو نذیر اور ڈرانے والے ہیں۔ نذیر کا ایک معنی علماء نے قرآن کو بھی لیا ہے، قرآن جگہ جگہ ہم کو ڈراتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کبھی اللہ قرآن میں کہتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ جی محمد بھی مرنے والے ہیں، اور اگر محمد کی موت ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا تم ایریوں کے بل واپس ہو جاؤ گے؟ کبھی اللہ قرآن میں فرماتے انک میت وانہم میتون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موت آپ پر بھی ہوگی اور ان سارے لوگوں پر بھی ہوگی۔ جگہ جگہ قرآن کریم ہمیں موت کی طرف متوجہ کرتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہیں تمہارا بدلہ دیا جائے گا۔ کبھی اللہ کہتا ہے والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، جب تمہاری موت آئے گی تو تم مرنے کے موقع پر پاؤں پہ پاؤں مارو گے۔ کبھی اللہ کہتا ہے وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ، جو اپنے اعمال کا بدلہ دنیا میں جلدی چاہتا ہے ہم دنیا میں دے دیتے ہیں، پھر آخرت میں ہمارے پاس کچھ نہیں۔ کبھی اللہ قرآن میں کہتا ہے اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم جہاں بھی رہو گے موت پہنچے گی، حتیٰ کہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہی کے اندر تم کیوں نہ ہو، موت وہاں بھی پہنچے گی۔ تو موت اپنی جگہ ایک لازم ہے، اور انسان کی جب رخصتی کا وقت ہوتا ہے تو اس سے پہلے تھوڑے سے حالات ہوتے ہیں جس کو سکرات سے تعبیر کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موت کی کیفیت ابھی جو میں نے روایت پڑھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس میں بیان کر رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریباً 10 یا 12 دن بیمار رہے۔ آپ کی بیماری کی ابتدا درد سر سے ہوئی، سر میں پہلے آپ کو درد شروع ہوا اور یہ مرض بڑھتا چلا گیا، اور آپ اپنی ترتیب کے مطابق اپنی بیویوں کے وہاں روزانہ چل رہے تھے، لیکن جب مرض بڑھتا چلا گیا اخیر میں تو آپ نے یہ تو نہیں کہا ان عورتوں سے کہ تم سب مجھے چھوڑ دو اور مجھے عائشہ کے وہاں جانے دو، لیکن آپ روزانہ یہ پوچھتے تھے عائشہ کی باری کب آئے گی، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میلان قلب تھا۔ اس بار بار کے سوال پر اور بیویوں نے، ازواج مطہرات نے، امہات المؤمنین نے یہ سمجھ لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے وہاں اپنے بیماری کے ایام کاٹنا چاہتے ہیں، اور اپنے بیماری کے دن گزارنا چاہتے ہیں۔
ساری بیویوں نے آپ کو اجازت دے دی. آپ چند دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں تشریف لے آئے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہاں آپ کے آخری ایام گزر رہے تھے. اسی درمیان جمعرات کو عشاء کی نماز، مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی اور اس کے بعد بیماری میں شدید اختیار کر لیا. بیماری بڑھ گئی آپ کی. آپ نے عشاء سے پہلے فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہا لوگوں کو نماز پڑھاؤ. صدیق اکبر نے جمعرات کو عشاء کی نماز اور جمعہ کے پورا دن اور سنیچر کا دن اور اتوار کا دن اور فجر کی نماز پیر کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پڑھائی. بیچ میں ایک دو نماز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ثابت ہے. پیر کی نماز جس دن پڑھائی ہے تو نماز پڑھانے کے بعد حضرہ شریفہ میں تشریف لائے صدیق اکبر. چہرے انور کو دیکھ کر فرمایا کہ حضرت آج طبیعت اچھی معلوم ہو رہی ہے، طبیعت میں شفا لگ رہی ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے آپ کا. اگر اجازت ہو تو میں مقام صلح پر، جو آپ کی علالت اور بیماری کی وجہ سے میں جا نہیں سکا، میری دوسری بیوی کا قیام وہاں ہے، اگر اجازت ہو تو میں وہاں ہو آؤں. حضرت نے اجازت مرحمت فرمائی. لیکن وہاں پہنچے ہی تھے کہ کچھ دیر میں اطلاع مل رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے. حضرہ شریفہ میں پہنچے. بیٹی حضرت عائشہ تھی، اس لیے پردے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. صحابہ کرام مسجد نبوی میں دو چار تھے. قدم تلے سے زمین نکل چکی تھی حضرات صحابہ کی. عمر اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نبی کی موت ہو گئی. ابو بکر صدیق آئے. سفید چادر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اڑائی گئی تھی، آپ نے چہرے انور سے چادر کو کھولا، پیشانی مبارک پر بوسہ دیا. اسے معلوم ہوتا ہے کہ میت کو پیشانی پر بوسہ دیا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ محرم ہو، باپ ہو، استاد ہو، ماں ہو. بوسہ دیا اور فرمایا لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موت کو جمع نہیں کرے گا. بس یہ موت ہو گئی، اب قبر میں دوبارہ موت نہیں ہے. اور پھر مسجد نبوی میں تشریف لائے. عمر کو خاموش کرنے کی کوشش کی، لیکن جب عمر خاموش نہ ہوئے تو آپ خود تشریف لے گئے ممبر شریف پر، اور آپ نے ہمت رکھی، اور ہمت رکھ کر کے آپ نے خطبہ دیا. اور اس خطبے میں آپ نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل کی آیت پڑھی، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے متعلق تذکرہ ہے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کا اللہ زندہ ہے. حضرات صحابہ کو تھوڑی تسلی ہوئی. عمر کو احساس ہوا
بلکہ یقین ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کا موت ہو چکی ہے. وہیں گر گئے بے چین صحابہ. محدثین ایک سوال فرماتے ہیں کہ ابھی فجر کی نماز کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے پاس تشریف لے گئے تو یہ بتایا کہ آپ کا چہرہ انور آج کھلا ہوا معلوم ہوتا ہے. آج آپ کو ایسا لگتا ہے حضرت کی شفا ہو چکی, طبیعت آج اچھی لگ رہی. اور اچانک یہ مسئلہ پھر کیسے پیش آ گیا؟ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المہاجر المدنی نور اللہ مرکزہ نے درس بخاری میں اس پر ایک بات لکھی ہے. حضرت فرماتے ہیں انسان کی موت کے موقع پر اس کے اعمال کو اس کے چہرے پر ڈال دیا جاتا ہے. ایک مومن کے چہرے پر اس کے اعمال صالحہ کو ڈال دیا جاتا ہے, اور ایک غیر مومن کے چہرے پر اس کے اعمال ضالہ و فاسقہ کو ڈال دیا جاتا ہے, جس سے اس کے چہرے میں سیاہی اور پیدا ہو جاتی ہے. اور ایک مومن کا چہرہ منور ہو جاتا ہے اعمال صالحہ کی وجہ سے. جس کے جتنے اعمال صالحہ ہے اس کا چہرہ اتنا ہی منور ہوتا ہے, اور اسی کو لوگ شفا سمجھتے ہیں. جب عام مومنین کا یہ حال ہے کہ ان کے اعمال صالحہ کی وجہ سے ان کا چہرہ منور ہو جاتا ہے, تو پھر کیا خیال ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, جن کے اعمال کا کیفیت کے اعتبار سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے ساری امت مل کر کے جتنی نمازیں پڑھ رہی ہے وہ نبی کی نمازوں سے زیادہ ہے, لیکن کیفیت کے اعتبار سے نبی کا ایک سجدہ ساری کائنات کے قیامت تک کے سجدے یہ نبی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے, جو کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں. تو یہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا وہ حقیقت یہ ہے کہ شفا نہیں, بلکہ یہ آپ کی زندگی کے وہ اعمال تھے جو آپ کے چہرے پر روشن ہو کر کے آ چکے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی اعمال صالحہ والے گزارنی چاہیے. اور سنو میرے بھائیوں, حضرات محدثین و فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعد الوفات بھی قبر کے اندر انسان اعمال صالحہ کرتا ہے. وفات کے بعد بھی انسان عالم برزخ میں وہ عمل کرتا ہے جو اعمال صالحہ کہے جاتے ہیں. اور اس پر روایت معراج دلالت کر رہی ہے جو واضح طریق پر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے معراج میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور پہاڑ سے اتر رہے ہیں. اور میں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ وہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں, وہ نماز پڑھ رہے ہیں, جبکہ عیسیٰ دنیا سے رخصت ہو چکے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے. ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ جو اسی امت کا ایک فرد ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معناز شاگرد ہے اور یہی راوی ہے حدیث معراج کی. ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کے بعد میں لکھا ہے کہ ان کی قبر ایک مرتبہ کھل گئی
تو دیکھنے والے نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ آپ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. لیکن فرق ہے دنیا کی نماز اور برزخ کی نماز میں. دنیا کی نماز احکام تکلیفیہ کے اعتبار سے یہاں بندے کو مکلف بنایا گیا ہے. یہاں بندے کو کہا گیا ہے کہ نماز پڑھو ورنہ اس پر سزا ہوگی، روزہ رکھو ورنہ سزا ہوگی، زکات دو ورنہ سزا ہوگی، اور اگر ادا کرو گے تو اللہ اس پر خوب تمہیں عطا فرمائیں گے. اور عالم برزخ میں انسان جو نماز پڑھے گا وہ تکلیف کے اعتبار سے نہیں، مکلف ہونے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ وہ لذت کے لیے. اس لیے کہ اس کو عادت پڑ چکی ہے نماز کی، تو وہ اس نماز کو پڑھ کر کے وہاں لذت حاصل کرے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا میں اچھے اعمال کر کے جائیں تاکہ وفات کے موقع پر بھی، موت کے موقع پر بھی ہمارا چہرہ منور ہو، اور بعد الوفات بھی حق تعالی ہمیں اس عبادت کے ساتھ ہمیں اپنی قبروں میں لذت کی توفیق دے. روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جس وقت پیر کے دن فجر کی نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شدت بیماری کی وجہ سے مسجد تک نہیں جا سکے اور اپنے حجرہ شریفہ میں آپ نے نماز پڑھی، اور پھر آہستہ آہستہ دروازے کے قریب پہنچے. کوئی بہت بڑا کمرہ تو تھا نہیں، یہی کمرہ تھا جس میں اس وقت آرام فرما ہے، جہاں ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. اور دروازے پر پردہ ہٹایا اور اپنے نماز پڑھتے ہوئے صحابہ کو دیکھا اور ابو بکر کو مصلی پر دیکھا تو حضرت مسکرائے. محدثین فرماتے ہیں کہ یہ مسکراہٹ کس بنیاد پر تھی؟ حضرات محدثین لکھتے ہیں کہ آپ کے دل پر یہ خیال سا گزرا ہوگا صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر کہ اللہ میں جب آیا تھا تو تنے تنہا اکیلا کھڑا ہوا تھا، اور آج اتنی بڑی میری جماعت تیار ہو چکی ہے. جب میرا جانے کا وقت ہے، اس پر آپ کو خوشی ہوئی. حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محدثین کی ان باتوں کے ساتھ ایک بات میرے ذہن پر اور بھی آتی کہ جب آپ نے اپنے مصلی پر ابو بکر کو دیکھا تو آپ کے دل پر یہ بات گزری کہ اللہ اگر تو نے مجھ کو اٹھا بھی لیا تو کوئی حرج نہیں، میرا لادلا ابو بکر میری امت کو سنبھال لے گا. اور یقیناً ابو بکر صدیق نے امت کو سنبھالا، قدم قدم پر سنبھالا. مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ پیدا ہوا، امت کو سنبھالا. ارتداد کا مسئلہ پیدا ہوا، امت کو سنبھالا. مسیلمۃ الکذاب کا مسئلہ پیدا ہوا، امت کو سنبھالا. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ لشکر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں تیار فرمایا تھا، اس لشکر کو روانہ کیا اور اس موقع پر بھی امت کو سنبھالا. وفات رسول کے موقع پر امت کو سنبھالا. 2 سال کی عمر میں، 2 سال کی مدت خلافت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو بہت سنبھالا. روایات اور تاریخ اس سے بھری پڑی ہے.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چمڑے کا مشکیزہ یا پتھر کا ایک برتن تھا جس میں پانی تھا. حضرت اپنی وفات سے پہلے، اپنی موت سے پہلے، اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو پانی میں داخل کرتے اور اپنے چہرے پر لگاتے تھے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. موت کی سختی ہے، موت کی سختی ہے. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا یا عائشہ ان للموت سکرات، عائشہ موت کی سختی ہے. آئے ہائے ہائے، آئے ہائے ہائے، موت کی سختی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا کہ موت کی سختی کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا کسی کے سر پر 1000 تلواریں ماری جائیں، اس کی جو سختی ہوتی ہے اس سے زیادہ سختی ہوتی ہے. ہاں، موت کی سختی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں موت کے موقع کا نقشہ بھی کھینچا ہے. اور فرمایا کہ انسان کی جب موت کا وقت آتا ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور دواؤں سے مایوس تو کہتا ہے وکیل امن راک، ہے کوئی رقیہ کرنے والا، کوئی جھاڑ پھونک اور تعویذ گندا کرنے والا، کوئی عامل کہ جو میری سکرات کی سختی کو دور کرے، اس لیے کہ دواؤں سے کچھ نہیں ہوتا. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ. اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچتا ہے. ان للموت سکرات، میرے بھائیوں اور بہنوں، موت کی سختی ہے. یاد کرو اس کو، موت کی سختی ہے. نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں ان للموت سکرات. حضرت برابر اپنے چہرے پر پانی ڈالتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے تر پانی والا، موت کی سختی کی وجہ سے. اور بار بار ایک جملہ فرماتے تھے اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی. اے اللہ، میں رفیق اعلی سے ملنا چاہتا ہوں. کون رفیق اعلی؟ بعضوں نے کہا اللہ ہی کی ذات مراد ہے، میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں. اور بعضوں نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، رسول، صدیقین، شہداء، صالحین، اللہ ان کی جماعت میں ملنا چاہتا ہوں. یہاں تک کہ آخری مرتبہ آپ نے یہ انگلی اٹھائی آسمان کی طرف اللہم رفیق الاعلی حتی قبض ومالت یدہ. آپ کی روح پرواز کر گئی اور آپ کا ہاتھ نیچے گر گیا، مائل ہو گیا، زمین پر آپ کا ہاتھ آ گیا. آپ کا آخری جملہ تھا اللہم رفیق الاعلی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ موت کے موقع پر ہر وہ کلمہ جو اللہ کی توحید پر دلالت کرتا ہو، اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہو، اللہ کے ایک ہونے پر دلالت کرتا ہو، زبان سے نکل جائے، یہ موت علی الایمان ہی ہے. موت علی الایمان ہے، چاہے وہ عربی میں ہو یا کسی اور زبان میں ہو. اور اگر زبان نہیں بول پا رہی ہے، انگلی سے اشارہ کرے، وہ بھی توحید ہی پر موت ہے، اللہ کی وحدانیت. ایمان بہت بڑی دولت ہے، اس کو بچا کر لے جاؤ میرے بھائیوں، اس کو بچا لو. اس کو غیبت کے ذریعے سے، برائیوں کے ذریعے سے، فسق و فجور کے ذریعے سے، معاصی کے ذریعے سے تار تار نہ کرو. اس کو بچا کے لے جاؤ. دنیا میں گناہ پر بڑی لذت آئے گی، لیکن یہ خواہشات ہے جب موت کے موقع پر
ایمان کا مسئلہ ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی دولت تھی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں کہ ساری کائنات لٹ جائیں اور ایمان رہ جائیں، سودا سستا ہے، سودا سستا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا ہے کہ مسواک کے 70 فائدے ہیں، 70 فائدے ہیں، 70۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی مسواک کی برکت سے موت کے موقع پر کلمہ نصیب فرماتے ہیں، ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے۔ اور علی قاری نے وہیں پر لکھا ہے کہ اگر کوئی مسواک نہیں کرتا ہے، عادت نہیں بناتا، نہیں کرتا ہے، تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ خطرہ ہے کہ موت کے موقع پر کلمہ یاد نہ آئے۔ ہمیں اپنی زندگی کو اچھی سے اچھی بنانا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روایت میں ایک صاحب نے آ کر سوال فرمایا، کچھ لوگوں نے حضرت سے سوال کیا متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو حضرت نے ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو لوگوں میں سب سے چھوٹا تھا اس مجمع میں، فرمایا کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو یہ بڑھاپے تک نہیں پہنچے گا کہ تمہاری قیامت آ جائے گی۔ اس سے اشارہ تھا قیامت صغریٰ کی طرف۔ موت انسان کی قیامت صغریٰ ہے، چھوٹی قیامت ہے۔ موت جو ہے انسان کی قیامت صغریٰ ہے۔ قیامت دو ہے، ایک انسان کی اپنی موت، یہ بھی قیامت ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من مات فقد قامت قیامتہ، جو مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اس لیے کہ کچھ سوال تو یہی قبر میں ہونے والے ہیں۔ رب کون ہے، اللہ کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا تھا؟ چغلی پر، برائیوں پر، غیبتوں پر عذاب ہوگا قبر ہی میں۔ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے پر عذاب ہوگا قبر ہی میں۔ پاکیزگی اور طہارت کے نہ رکھنے پر عذاب ہوگا قبر ہی میں۔ کچھ تو یہی شروع ہو گیا۔ تو حضرت نے ایک بچے کی طرف فرمایا کہ یہ برا ہوگا اگر یہ زندہ رہا اور برا ہو گیا تو تمہاری قیامت، اس لیے کہ تم بڑی عمر کے ہو، اس کے بڑھاپے تک میں تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی، مطلب تم مر جاؤ گے۔ معلوم ہوتا ہے انسان کی موت بھی قیامت ہے، چھوٹی قیامت۔ تو اب اس قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جیسے اس بڑی قیامت کے اندر ہوا نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دم نہیں مار سکیں گے، بول نہیں پائیں گے، نفسی 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 نفسی۔ جہاں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے سامنے بولنے کی ہمت نہ ہوگی، اور اللہ کی طرف سے اعلان لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، حکومت کس کی ہے؟ اور پھر اللہ کہے گا اس واحد رب کی جو غالب اور بڑا قہر و غضب والا ہے۔ وہی سوال کرے گا، وہی جواب دے گا، اس لیے کہ کسی کی ہمت تو ہوگی نہیں کہ اس رب کو جواب دے۔ اسی لیے اس نے کہا کہ مالک یوم الدین، www.attableek.com, the reviver of Iman. میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ مالک ملک سے ہیں، اس کا مطلب یہ نکلا کہ میں مالک ہوں اور تم میرے مملوک ہو، تم میرا مال ہو، اور مالک کو اپنے مال میں تصرف کرنے کا حق رہتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا میں مالک یوم الدین ہوں، قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ دوسری روایت میں
حضرت ابو قتادہ ابن ربیع الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے جنازہ گزرا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جنازہ جا رہا ہے یا تو مستری ہے یا مسترا ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مستری کون اور مستراح کون؟ مستری کا معنی آرام پانے والا اور مستراح کا معنی ہوتا ہے جس سے لوگوں کو آرام ہوا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا العبد المؤمن یستری من نسب الدنیا وعداها الى رحمت اللہ۔ مستری وہ ہے، وہ مومن بندہ ہے، وہ متقی بندہ ہے، وہ تقوی والا ہے جو دنیا کے جھمیلوں سے نجات پا گیا اور اللہ کی رحمت میں چلا گیا۔ دنیا میں اس کے لیے بڑی تکلیفیں تھیں، حالات تھے، بس دنیا کی تکلیفوں سے اس کو نجات ملی اور اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا، باغات میں، جنت کی نعمتوں میں۔ یہاں بیماریاں تھی، علالتیں تھی، پریشانیاں تھی، ستانا تھا، آزا تکلیف تھی لوگوں کی طرف سے، ستانا تھا، ضرر پہنچانا تھا، نقصان پہنچانا تھا، اور وہ صابر تھا اپنی جگہ۔ یہ مستری ہے، اور مسترا وہ ہیں جو دنیا والوں کو ستاتا تھا، تکلیف پہنچاتا تھا، لوگ اس سے دکھی تھے، پریشان حال تھے لوگ۔ فرمایا والعبد الفاجر، فاجر بندہ جس سے عباد کو نجات ملی، یستریح منہ العباد والبلاد، شہروں کو، دیہاتوں کو نجات ملی، والشجر، درختوں کو نجات ملی، والدواب، جانوروں کو نجات ملی۔ جو لوگوں کو ستاتا تھا، تکلیفیں پہنچاتا تھا، جس کی زندگی لوگوں کی ایذا رسانی کے پیچھے تھی، ضرر پہنچانے کے پیچھے تھی، وہ مستراح ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مستریح بن کر جاؤ، مستراح نہ بنو۔ مستریح بن کر جاؤ، اچھے بن کر کے جاؤ دنیا سے، دنیا کے جھمیلوں کو برداشت کر لو، اللہ بڑی راحت و آرام دے گا بعد الموت، مستراح بن کر نہ جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاث، میت جب چلتی ہے، اس کی ناش جب چلتی ہے، اس کا جنازہ جب چلتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں چلتی، فیرجع اثنتان ویبقى معه واحد، دو چیزیں تو واپس ہو جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ قبر میں چلتی ہے۔ کون کون تین چیزیں چلتی ہے؟ یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے گھر والے چلتے ہیں، اس کے آل اولاد چلتی ہے، اس کے اقارب چلتے ہیں، اس کے رشتہ دار چلتے ہیں، اس کے نواسے پوتے چلتے ہیں، سب جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ نانا کا جنازہ، نانی کا جنازہ، ماموں کا جنازہ، ابا کا جنازہ، امی کا جنازہ، اور اس کا مال چلتا ہے، گدا چلا، چادر چلی، اور اس کے ساتھ اس کے اعمال چلتے ہیں۔ فیرجع اہلہ ومالہ، اس کے اہل اور اس کا مال تو واپس آ جاتے ہیں، گھر والے واپس، کوئی قبر میں ساتھ نہیں سوتا، اس کا مال واپس، چادر بھی قبر میں نہیں جاتی، مٹی پر سلا دیا جاتا ہے۔ البتہ اس کے ساتھ قبر میں جو چیز جاتی ہے وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کا عمل جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مثال اور ایک ایگزامپل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مرنے والے نے، اس کے تین بھائی تھے، اس نے موت کے موقع پر اپنے بڑے بیٹے کو بلا کر کے پوچھا تو میری کوئی مدد کرے گا؟ آج میں مر رہا ہوں، سکرات میں ہوں، پریشانی میں ہوں، تکلیف میں ہوں، مجھے بچا لے، اس لیے کہ میں نے پوری زندگی تیری خدمت کی ہے، تیرے لیے رات دن ایک کر دیا تھا، سونا قربان، سب کچھ قربان،
تو اس کا بڑا بھائی کہتا ہے میں کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا، جب تک تیری آنکھ کھلی رہے گی تو مجھے دیکھتا رہے گا، اور آنکھ بند ہو گئی تو میں تیرے پاس سے اٹھ کر چلا جاؤں گا، تو نے جو میری خدمت کی تو دھوکے میں تھا۔ وہ اپنے دوسرے بھائی کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے بھائی میں مر رہا ہوں، میری مدد کر، تو مجھے بچا کچھ، میں نے تیرے لیے بھی بہت کام کیا، بہت خدمت کی، رات دن ایک کر دیا، راتوں میں سونا چھوڑا، دن کے سارے کام، تیری خوشیوں پر میں نے اپنی خوشی قربان کر دی، تیرے رونے پر میں مچل جاتا تھا، میری مدد کر۔ تو دوسرا بھائی کہتا ہے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، پھر اپنے چھوٹے بھائی کو بلا کر کہتا ہے تو میری کوئی مدد کر، اگرچہ میں نے تجھ پر ظلم کیا، تیرے حقوق پورے نہیں کیے، لیکن اب تجھے بہت ستایا، لیکن مجھے امید ہے چھوٹا ہونے کے ناطے سے تو ضرور میری مدد کرے گا۔ تو وہ کہتا ہے ضرور میں تمہاری مدد کروں گا، ساتھ ساتھ چلوں گا، قبر میں بھی رہوں گا، حشر میں بھی رہوں گا، جتنی میری ہمت و طاقت ہوگی میں تمہیں مدد کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر صحابہ سے پوچھا کہ سمجھے کچھ مثال کو؟ اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہت جانتا ہے۔ فرمایا بڑا بھائی انسان کا مال ہے، یہ اپنی موت کے موقع پر اپنے مال سے پوچھتا ہے کہ ساری زندگی تیرے پیچھے گوائی، تو کچھ تو میری مدد کر۔ تو بڑا بھائی کہتا ہے کہ میں کیا مدد کروں، جب تک آنکھ کھلی رہے گی تو مجھے دیکھتا رہے گا اپنی دولت اور تجوری کو، موت ہو گئی، مسئلہ ختم۔ دوسرا بھائی انسان کے اہل و عیال ہے، آل اولاد ہے، اقارب و رشتہ دار ہے، جن کے لیے انسان اپنی پوری زندگی قربان کر دیتا ہے، لیکن موت کے موقع پر یہ بھی ہاتھ اٹھا کر کہہ دیتے ہیں کہ ہم قبر تک آئیں گے، اس سے آگے نہیں۔ اور تیسرا جو چھوٹا بھائی ہے وہ انسان کے اعمال ہے، جو اس کی مدد کو کہہ رہے ہیں کہ ہم قبر میں بھی تیری مدد اور حشر میں بھی کریں گے۔ اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ۔ ہر آدمی سال پورا ہوتا ہے تو اپنی سال کا حساب کرتا ہے کہ میرے اس سال میں نے کیا کمایا، میں نے کیا گوایا۔ اسوی اعتبار سے سال پورا ہو رہا ہے، اگرچہ ہمارے وہاں تو اعتبار اسلام کا ہے، اور ہمارا اسلامی سال جو ہوتا ہے وہ تو ذوالحجہ پر ہوتا ہے، محرم سے ہمارا پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ تاہم چونکہ دنیا عیسوی سن کے اعتبار سے بھی چلتی ہے، عیسوی سن کے اعتبار سے دسمبر ختم ہونے والا ہے، جنوری شروع ہونے والا ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ رات میں محاسبہ کرے، حساب کرے کہ آج کے دن میں نے کتنا کیا اور کتنا گوایا، کتنے اعمال صالحہ، کتنے اللہ کے ناراضگی والے اعمال، روزانہ شام۔ تاہم سال کے پورا ہونے پر اپنے اس سال کا حساب کر لیں کہ میں نے کتنا کمایا اور کتنا گوایا، مولا کتنا راضی ہوا اور کتنا ناراض ہوا، میری زندگی سے امت کو فائدہ پہنچا یا نقصان پہنچا، میرا یہ سال مفید بنا یا مضر بنا، میں حقوق اللہ و حقوق العباد کو پامال کرنے والا بنا یا ادا کرنے والا بنا۔ غور کریں، اس پر حساب کریں۔ جو لوگ اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا، کہتے ہیں فلاں تاریخ کو میں پیدا ہوا، یہ تاریخ ہے میری، اور اس پر خوشیاں منائی جاتی ہے، کیک کاٹے جاتے۔ سوال یہ ہے کہ خوشی کس بات کی جبکہ زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا، 2 سال ختم ہوئے، 3 سال ختم ہوئے، 4 سال ختم ہو گئے، خوشی کس بات کی؟ یہ تو رونے کی بات ہے کہ اب دوبارہ یہ سال واپس نہیں ملیں گے ہمیں۔ ہاں اگر شکر ادا کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے
مجھے میری زندگی کی 4 بہاریں دکھائی، 5 بہاریں دکھائی، 6 بہاریں دکھائی، میں اللہ تیرا شکر گزار ہوں، تو 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے کہ اللہ آج کی تاریخ میں پیدا ہوا تھا اور اس عالم میں آیا تھا کہ میرے بدن پر کپڑے نہیں تھے، میں برہنہ اور ننگا آیا تھا، محبت بھی تو نے دی، کپڑے بھی تو نے دیے، مکان بھی تو نے ہی دیا، پیار بھی تو نے ہی دیا، سب کچھ تیرا ہی ہے، اور اس پر میں 2 رکعت شکرانے کی ادا کرتا ہوں۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کیک کاٹ کر ہیپی برتھ ڈے کے ایک مجلس منعقد کرنا اور تالیاں بجا کر کے اس کو مبارکبادی دینا، یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ شریعت کے خلاف ہے سراسر، چاہے وہ عوام کے گھر میں ہو، چاہے وہ خواص کے گھر میں ہو۔ شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی اجازت گنجائش نہیں ہو سکتی۔ صلاۃ شکرانہ کی تو اجازت ہو سکتی ہے کہ شکر گزاری کرے اللہ کی، اور آئندہ زندگی کو بھی اپنی بنانے کی کوشش کرے۔ ویسے مومن کی شان تو یہ بیان کی گئی حدیث شریف میں کہ ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھے، کہ یہ ظہر کی نماز آخری نماز ہے، کیا معلوم عصر کا موقع ملتا ہے یا نہیں، اور عصر پڑھیں تو آخری نماز، کیا معلوم مغرب کا موقع ملتا ہے یا نہیں، اور مغرب پڑھیں تو آخری نماز، کیا معلوم عشاء کا موقع ملتا ہے یا نہیں، اور عشاء پڑھیں تو آخری نماز، کیا معلوم صبح میں بیدار ہو بھی سکتا ہوں یا نہیں۔ تاہم فکر کریں کہ آئندہ کی ہماری زندگی اللہ اس کے رسول کی مرضیات پر ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طور و طریق پر، آپ کی مبارک زندگی پر ہماری زندگی ہو، اور اپنی زندگی کو خوب بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، مستریح بنے، مستراح نہ بنے، راحت پہنچانے والے تو بنے، ضرر اور تکلیف پہنچانے والے نہ بنے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی سیرت لکھی، کتاب کا نام ہے ابو ذر، بہت عجیب و غریب کتاب ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امت کا سب سے پہلا مظلوم ابو ذر غفاری ہے، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکیلا جیے گا اکیلا مرے گا، ایسی زندگی گزری ابو ذر کی، اور عشق حضور سے اتنا زبردست تھا، اتنا زبردست عشق تھا کہ جب بھی حضور کی بات کو نقل فرماتے تو کہتے سمی تو خلیلی، سمی تو خلیلی، میرے خلیل سے میں نے سنا، میرے خلیل سے میں نے، خلیل اس کو کہتے ہیں جس کی محبت دل کے بیچ میں ہو، میرے خلیل سے میں نے سنا۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اعمال بتا دیجئے جس سے میں جنت میں چلا جاؤں، قریب ہو جاؤں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا توحید باللہ، اللہ کی وحدانیت مکمل طور پر اخلاص کے ساتھ۔ تو ابو ذر کہنے لگے حضرت کچھ اور عمل بھی بتا دیجئے، تو حضرت نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، کچھ لو دو، کچھ اللہ کی رضا پر اپنے مال کو نکالو۔ فرمایا اور کچھ عمل بتا دیجئے، حضرت نے فرمایا امت کو راحت پہنچاؤ، نفع پہنچاؤ۔ فرمایا اور عمل بتا دیجئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر راحت نہیں پہنچا سکتے ہو تو کم سے کم مخالفت بھی نہ کرو، ضرر بھی نہ پہنچاؤ، تکلیف بھی نہ پہنچاؤ۔ ہاں اللہ اللہ اللہ، ہماری اپنی زندگی بہت اچھی ہونی چاہیے۔ انسان جب قبر میں جاتا ہے اذا مات احدکم عرض علی مقعدہ غدوۃ وعشیہ واما النار واما الجنہ، جب قبر میں ہوتا ہے تو اس کے سامنے اس کے آئندہ کی
چیزوں کو بتایا جاتا ہے صبح شام کہ یا تو جہنمی ہے یا جنت ہے، اور تجھے اسی میں جانا ہے۔ اب قبر میں جانے کے بعد لاکھ کوشش کرے کہ میں جہنمی ہوں تو اب جنتی بن جاؤں، لیکن اب مسئلہ ختم۔ اس لیے قبر میں جانے سے پہلے ہی اس مبارک زندگی میں اپنے آپ کو جنت کے لائق بنا دو، تاکہ وفات کے موقع پر بھی جنت دیکھنے والے ہو اور جنت کا نظارہ کرنے والے ہو، اور وفات کے بعد بھی قیامت تک عالم برزخ میں بیٹھے بیٹھے اپنی جنت کو دیکھنے والے ہو، اپنی جگہ کو دیکھنے والے ہو، اور پھر قیامت میں اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو جنت نصیب فرما دے۔ حق تعالی ہماری زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل۔ اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، سیاہکاریوں سے معافی عطا فرما۔ اے اللہ ہم صبح شام توبہ کرتے ہیں، پھر شیطانی وساوس اور دنیاوی آلائش اور خواہشات کی وجہ سے ہماری توبائیں ٹوٹ جاتی ہے اور پھر ہم معاصی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن تو ایسا مولا اور رب ہے، تو ایسا مربی اور پالنہار ہے، تو ایسا رحمان الرحیم اور آقا ہے جو یوں کہتا ہے کہ 100 مرتبہ بھی توبہ ٹوٹ جائیں آتے رہنا، اس لیے کہ میری رحمت تمہارے معاصی سے زیادہ وسیع ہے۔ اے وسیع رحمت والے مولا، ہم اپنے معاصی کے دریا اور سمندر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ صدق دل سے توبہ کی توفیق عطا فرما، صدق دل سے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شرور فتن سے، بلاؤں سے، مصائب سے، وباؤں سے، اللہ حاسدین کے حسد سے ہماری اور امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بلاؤں سے، آفات سے ہماری اور امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس بلا اور وبا کو دنیا سے ختم فرما۔ اے اللہ جو مومنین و مومنات اس بلا اور وبا میں تیرے پاس آ چکے ہیں، مقام شہادت عطا فرما، مغفرت فرما، درجات بلند فرما، اور جو جتنے لوگ ہاسپٹلوں میں ایریا رگڑ رہے ہیں یا گھروں میں بیمار ہیں، سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرما، عافیت اور صحت عطا فرما۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کی آیت جو تو نے خود ابراہیم کا قول نقل کیا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوتا ہوں تو ہی شفا دیتا ہے۔ مولا ہم بھی وہی ابراہیم کا قول نقل کرتے ہیں، اللہ ہم بھی بیمار ہوتے ہیں تو ہی شفا دینے والا ہے۔ اے اللہ ابراہیم نے فرمایا یطعمنی ربی ویسقین، میرا رب مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اللہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے قول کو بہت عاجزی کے ساتھ تیرے سامنے کہتے ہیں، تو ہی ہم کو کھلاتا اور پلاتا ہے، تیرے ہی احسان ہے۔ رب کریم ہماری جان میں ایک ایک بوند خون کا اور ایک ایک بوند پانی کا وہ سب تیرا ہے احسان۔ ہم ناشکرے و نکمے ہیں کہ اللہ ہم تجھے بھول گئے، تیری عبادتوں سے بہت دور ہو گئے۔ رب کریم ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہماری آئندہ کی زندگی کو ہمیں بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما، صالحیت والے اعمال کی توفیق عطا فرما، گندے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے پکے عاشق و دیوانے بنا، ان کے طریق کی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے محبین متعلقین کی مغفرت فرما، ہمارے آل اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی اللہ مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ دار و اقارب کی مغفرت فرما، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا
ولاساتذتنا ولمشائخنا ولاحبابنا ولمن اوصانا ولمن حق علينا بالدعاء واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سمیع قریب مجیب الدعوات یا قاضی الحاجات۔ اے اللہ دنیا کے حالات بد سے بدتر بنتے جا رہے ہیں، اے اللہ ہر اعتبار سے خصوصاً امت مسلمہ پر تو بڑے حالات ہیں، مولا اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے، انصاف کا ترازو اب دنیا میں اتار دے، اے اللہ انصاف کا ترازو اب دنیا میں اتار دے، مولا کریم ظالم کو ہدایت عطا فرما یا پکڑ فرما لے، ظالم کو ہدایت عطا فرما یا پکڑ فرما لے، اللہ مظلوموں کی مدد و نصرت فرما، اللہ مظلوموں کی مدد اور نصرت فرما، ان حالات کو بہتر حالات سے مبدل فرما، ان حالات کو بہتر حالات سے مبدل فرما، اے الہ العالمین ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير